أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. صدق اللہ العظیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور محترمہ دینی بہنیں، اس دنیا میں رات دین کا ہمارا یہ تجربہ ہے کہ شارع عام سڑک، عام روڈ، اس پر چھوٹی گاڑی بھی چلتی ہے، بڑی گاڑی بھی چلتی ہے، سائیکل سوار بھی جاتا ہے، پیدل بھی افراد چلتے ہیں. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک گاڑی اس طرح چلاتا ہے کہ خود کی گاڑی کو بھی تکلیف نہ ہو، خود کو بھی تکلیف نہ ہو، اور اس کی ڈرائیونگ اور اس کی گاڑی سے دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو. بالکل اسی طرح ہمیں دنیا کی زندگی بھی اسی طرح گزارنی ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزارے اور ہمارا رات دن اس طرح کٹے کہ ہماری ذات کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہماری ذات سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج کل حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کافی ڈرا ہوا ہے. بقول حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جنگل میں ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ
وہ معاملہ نہیں کرتا جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو بزرگوں، ضرورت ہے ہمیں زندگی اس طرح بسر کرنے کی اور اس طرح گزارنے کی کہ ہمیں بھی تکلیف نہ ہو، ایسے کوئی کام نہ کرے، اور ہماری ذات سے بھی کوئی تکلیف کسی کو بھی نہ پہنچے، چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو نہ ہو، ہمارا متعلق ہو نہ ہو، کسی کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے اور ہم کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور ہم بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ ہمیں اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنی ہے۔ اور یہ کورونا وائرس کی وجہ سے، یہ لاک ڈاؤن اور یہ وبا کی وجہ سے، یہ احتیاطی تدبیر الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اختیار کی ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ماسک کا بھی استعمال کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اب یہ ماسک، یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اسی طریقے سے یہ سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال، اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اسی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ہم کو تکلیف نہ ہو، ہم سے تکلیف نہ ہو، ہم کو تکلیف نہ ہو، ہم سے تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ تو یہ یاد رہے، یہ صرف یہ وبا کے زمانے کی حد تک کا معاملہ نہیں ہے اور یہ وائرس کے زمانے کی حد تک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے ہم اپنی زندگی کو ایسی ڈیزائن میں فٹ کریں اور محمدی مشن اور تعلیمات محمدی میں اپنے آپ کو اس طرح میچنگ کر لیں کہ ہماری زندگی سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہونے پائے جس کے نتیجے میں ہم پریشان ہو، اور ہم سے کوئی ایسا کام ہونے نہ پائے کہ جس کے نتیجے میں اور لوگ پریشان ہوں۔ عام طور پر آپس میں جو بے چینی کا ماحول بنتا ہے اور انسان جو بے بس ہو جاتا ہے، تو اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی، من مانی کرنا۔ اب وہ من مانی کرنے میں وہ دیکھتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 کاموں کو ہلاک کرنے والا بتلایا، 3 کاموں کو نجات دینے والا بتلایا اور دوسرے 3 کاموں کو ہلاک کرنے والا بتلایا۔ تو جو 3 کام جو ہلاک کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، اما المہلکات فہو متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن۔ جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، بہرحال ہلاک کرنے والے 3 کام، اس میں فہو متبع، خواہشات نفس کی پیروی، فہو متبع، خواہشات نفس کی پیروی کرنا پہلا کام۔ بزرگوں، آج کل یہی خواہشات نفس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب یہ خواہشات نفس کس کو کہتے ہیں؟ خلاف شریعت کام کو پسند کرنا، خلاف شریعت کام کو پسند کرنا، شہوت یا خواہشات نفس اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بزرگوں، یہ یاد رہے، یہ خلاف شریعت کام کو پسند کرنے میں سب سے بڑا درجہ کفر اور شرک کا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اسی کی عبادت ہو۔ قل اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو خلاف شریعت کاموں میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ کفر اور شرک کا ہے۔ ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھے کہ خواہشات نفس کی قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم
تو یہ کفر و شرک. پھر اس کے بعد کی دوسری قسم بدعت ہے. اب بدعت کا تعلق عقائد اور علم سے ہے. بدعت کا تعلق عقائد اور علم سے ہے. اور یہ یاد رہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، رسول اللہ کا فرمان ٹھکرانا جہالت ہے. رسول اللہ کا فرمان ٹھکرانا جہالت ہے. جہالت ہی نہیں دانش، عداوت ہے، بغاوت ہے. دین میں جو بدعت ہے وہ اچھی ہو نہیں سکتی. دین میں جو بدعت ہے وہ اچھی ہو نہیں سکتی. یہ فرمان رسالت ہے کہ ہر بدعت ضلالت ہے. تو خواہشات نفس کی قسموں میں سے ایک قسم بدعت ہے جس کا تعلق عقائد اور علم سے ہے، اور ایک قسم خواہشات نفس کی وہ اس کو معصیت ہے، جس کو معصیت کہتے ہیں، اور اس کا تعلق اعمال سے ہے. نہ کرنے کے کام کر گزرے، جیسے آج کل یہ نہ کرنے کے کاموں میں بھئی اپنے مال کو برباد کرنا، اپنے مال کو ضائع کرنا. یہ یاد رہے، آج کل جو امت کا بہت بڑا طبقہ جو مالیات کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صحیح مینجمنٹ اور صحیح مال لگانے کی ترتیب نہ ہونے کی بنیاد پر وہ پریشانی میں مبتلا ہے. آج کل یہی خواہش کہ کسی نے کچھ نہ کیا ہو ایسا کام میں کروں، کسی کے یہاں شادی نہ ہوئی ہو ایسی شادی میں کروں، کسی نے کھانا نہ کھلایا ہو ایسا کھانا میں کھلاؤں. آج کل یہ اس طرح کے کاموں میں کمپٹیشن نے انسانوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. سیو اے روپی ارن اے روپی، 1 روپیہ جو بچایا وہی روپیہ ہم نے کمایا. تو آج کل یہ خواہشات نفس، تو خواہشات نفس کی ایک قسم جو ہے وہ معصیت ہے، اور معصیت کا تعلق اعمال سے ہے. اپنے جان اور مال کے استعمال کو غلط کرنا. دیکھیے آج کل یہ مال کا استعمال بھی بہت غلط طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں نے دیکھ لیا، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہ وہی جو پان پڑیکی کے عادی اور پابند حضرات تھے، بڑی بڑی مہنگی اور بڑی قیمت کے ذریعے انہوں نے پان پڑیکی کو خریدا اور اپنے اس خواہش کو پورا کیا. کھانے پینے کا معاملہ دیکھ لیں کہ رواجی کھانوں نے امت کو محتاج بنا دیا ہے اور قرضدار بنا دیا ہے. مظاہر حق میں ضیافت کی قسمیں لکھی ہے، مہمانی کی. علماء محققین نے لکھا ہے کہ کچھ قسم کی دعوت وہ مستحب ہے. اب یہ دعوت کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں ایک قسم ہے خرس. یہ خرس اس کھانے کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کی خوشی میں کیا جائے. دوسری ایک قسم ہے کھانے کی اعذار جو ختنہ کی تقریب میں کھانا کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں. ایک قسم ہے کھانے کی وکیرہ جو مکان بننے کی خوشی میں کیا جائے. ایک اور قسم ہے، چوتھی قسم ضیافت کی، وہ نقیہ جو مسافر کے آنے کی تقریب میں کھانا کھلایا جائے. اور پانچویں قسم عقیقہ کہ بچے کے نام رکھنے کی تقریب میں جو کھانا کھلایا جائے. اور چھٹی قسم مأدبہ ہر اس دعوت کو کہتے ہیں جو بلا کسی خاص تقریب کے کی جائے. علماء محققین نے لکھا ہے کہ یہ تمام قسم کی دعوت یہ مستحب ہے. البتہ ایک دعوت جس کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں جو شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے، تو علماء محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ یا تو سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت یہ واجب ہے. لیکن سنت کا قول یہ زیادہ بہتر ہے.
اور یہ یاد رہے بزرگوں، یہ ولیمہ حلیمہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ولیمہ لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لڑکے والوں ہی کی طرف سے ہے، اور گنجائش ہو تو، اگر گنجائش نہیں ہے تو اب زبردستی قرض وغیرہ کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بزرگوں یہ حال یہ ہو گیا کہ وہ خواہشات نفس کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ میرے یہاں کی شادی ایسی ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائے، کسی نے نہ کھلایا ہو ایسا میں کھلاؤں گا، کسی نے نہ دیا ہو ایسا میں دوں گا، کسی نے خرچ نہ کیا ہو ایسا میں خرچ کروں گا۔ اب وہ خیالات اور وہ خواہشات کا غلبہ جب دل کے اندر بیٹھ گیا تو اس کے نتیجے میں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی بگڑی اور آخرت بھی بگڑی، دنیا بھی بگڑی اور آخرت بھی بگڑی، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بے راہ کر دے گی۔ اور بزرگوں یہ یاد رہے، خواہشات نفس کا مہلک ہونا ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ منکرین اسلام بھی بعض کاموں سے روکتے اور رکتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیں، کسی ملک کا حاکم خدا کو ماننے والا نہیں ہے، وہ بھی اپنے ملک میں لوگوں کو منمانی کرنے نہیں دے گا، بلکہ اپنے ملک میں قوانین کا پابند وہ بھی بناتا ہے۔ بعض کام لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ حاکم اس ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے تو لوگوں کو کرنے نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی معاملات میں بھی خواہشات نفس ایسی چیز ہے جس سے روکنا اور رکنا ضروری ہے۔ اب دنیا میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، بالکل اسی طرح یہ یاد رہے اللہ کی ذات احکم الحاکمین ہے، زمین و آسمان سب اس کے قبضے میں ہے اور سب اسی کی ملکیت ہے۔ اس کائنات کا بھی اس ذات نے ایک نظام بنایا ہے جو اس کے علم میں ہے، جیسے فلاں فلاں چیز لوگوں کے عقائد اور اعمال کے لیے اور نظام سلطنت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اب ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ملک کا حاکم من مانی کاموں سے روکتا ہے تو مجھ سے رک جاتے ہیں، وہاں ہم اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرتے، اور احکم الحاکمین اگر ہمیں من مانی سے روکتا ہے تو ہم اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بزرگوں یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھے، تمام گناہوں کا سبب خواہشات نفس ہی ہے۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، ایک شخص اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش میں لگا رہا، سویا ہوا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، موبائل پر گیم کھیل رہا ہے یا موبائل پر لگا ہوا ہے یا اپنے دیگر کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ بزرگوں یہ یاد رہے یہی خواہشات عبادات میں سستی کا بھی ذریعہ ہے اور یہی خواہشات تمام گناہوں کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خواہشات پرستوں سے دور رہنے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، آپ اسی شریعت کی پیروی کیجئے اور ان جاہلوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کریں۔
بلکہ قرآن کریم میں خواہشات نفس سے بچنے والے کا انجام جنت بتایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو بزرگوں، انسان کو ہلاک کرنے والا جو پہلی چیز ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. اب یہ خواہشات نفس سے بچنا ہے تو اس سے بچنے کا علاج کیا؟ تو اس سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ میں اپنے نفس کا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اپنے رب کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا اور خواہشات سے رکنا ہوگا. میری اس میں ہلاکت ہے اگر میں خواہشات پر چلوں گا، اس میں میری ہلاکت ہے اور میری بربادی ہے. اور اللہ کی مان کر چلوں گا تو اس میں اللہ کی رضامندی مجھے ملے گی اور دنیا اور آخرت میں چین، سکون اور عزت مجھے ملے گی. تو ہلاک کرنے والا پہلا کام فَهُوَ مُتَّبَعٌ، خواہشات کی پیروی کی جائے. دوسرا کام وَشُحٌّ مُطَاعٌ، لالچ اور طمع کے پیچھے لگنا. بزرگوں، آج کل یہی ہرس و طمع اور یہی لالچ 24 گھنٹے ایک ہی فکر کہ میرا مال کس طرح بڑھے. اب اس میں نہ حلال حرام جائز ناجائز کسی کی آدمی پرواہ نہیں کرتا، وہی لالچ کی بنیاد پر. یہ یاد رہے کبھی بھی ہماری آرزو پوری نہیں ہوتی اور تمام آرزویں پوری نہیں ہوتی. قرآن میں اللہ نے فرمایا ام للانسان ما تمنا، بھلا انسان کی ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے. اس طرح کے سوال کا جواب نفی کی صورت میں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ انسان کی تمام آرزویں پوری نہیں ہو سکتی. آج کل یہی ہرس، یہی لالچ اور مالدار نظر آنے کے چکر میں نہ کرنے کے کام کرنے کے عادی ہو گئے. حلال حرام کی پرواہ وہ بالکل ختم ہو گئی. بزرگوں، یہ یاد رکھنا اور محترمہ دینی بہنیں یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا، بھوکا رہنا پسند کرنا لیکن حرام اور ناجائز کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہ ڈالنا. ایک اور روایت میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا اگر انسان کے پاس 2 وادی بھر کر 2 جنگل بھر کر مال آ جائے لابتغى ثالثا تو وہ تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب اور انسان کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی. اور آج کل یہی ہرس اور لالچ اس نے آپس میں دلوں کو توڑ دیا ہے اور آپس میں بے چینی اس نے پیدا کر دی ہے، یہ ہرس اور لالچ نے. اور یہ یاد رہے لالچی آدمی کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا چیز جو بتائی شح مطاع، لالچ اور طمع کے پیچھے لگنا، یہ بھی انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. بزرگوں، اب اگر ہرس اور لالچ سے بچنا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ یاد رہے قرآن میں اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ اپنے ذہن میں رکھے. قرآن کا فیصلہ کہ تمام آرزو پوری نہیں ہوتی، اس لیے آرزویں نہ کرے، بالخصوص ایسی آرزو جو طاعات اور عبادات کے راستے میں رکاوٹ بنے. آخرت کا استحضار رکھے اور سوچے کہ دنیا فانی ہے. دنیا میں چاہے نعمتیں ملے تو دنیا تو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں اگر راحت ملی
تو اب وہ دنیا کی راحت کو بھی دوام نہیں، دنیا میں پریشانی آ رہی ہے، پریشانی کو بھی دوام نہیں. اور آخرت کا جو معاملہ ہے، آخرت وہ دائمی ہے، وہاں کی سہولت کو بھی دوام، وہاں کی نعمتوں کو بھی دوام، اور وہاں کے عذاب اور پریشانی کو بھی دوام. لہذا حرص و لالچ سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ آخرت کا استحضار رکھے، اور یہ یاد رہے آخرت کی زندگی بڑی طویل زندگی ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کی زندگی کو کمپیئر کیا ہے اور مثال دے کر بتلایا کہ ایک آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر نکالے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی آیا. جتنا پانی اس کی انگلی پر آیا ہے وہ اس کی دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا پانی سمندر میں بچا ہے وہ اس کی آخرت کی زندگی ہے. بزرگوں، اب یہ اتنی لیمیٹڈ زندگی کے لیے ہم لالچ رکھ کر کے ہم آپس کے تعلقات کو بگاڑے، ہمیں حرص و لالچ کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرے. اتنی مختصر سی زندگی کے لیے ہم حرص و لالچ کا سہارا لے کر ہم اپنی آخرت کو برباد کریں، جبکہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبائی مرض کے زمانے میں کیسے کیسے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر. کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے جا رہے ہیں. پرسوں جمعہ میں یہ گجرات شورا کے ایک فرد حضرت مولانا عبد القادر صاحب کاوی دبوئی والے اللہ کی ملاقات کو پہنچے. کیسے کیسے لوگ جا رہے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. تو بزرگوں، یہ حرص اور لالچ یہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اللہ سے تعلق توڑوانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لہذا یہ حرص اور لالچ سے بچنے کا اور دور کرنے کا علاج یہ ہے آخرت کا استحضار رکھے اور یہ سوچے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. اور تیسری بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، اور یہ ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے. بزرگوں، یہ خود پسندی انسان اپنے کسی کمال کے کم یا ختم ہونے کے خوف سے بے خوف ہو کر اس پر اترا ہے. آج کل یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بزرگوں، یہ خود پسندی اس لیے ناپسند ہے کہ اس میں انسان کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنے اوپر جم جاتی ہے. علم، عمل، حسن و جمال، شہرت اور عزت، دولت، ان تمام کو اللہ کی عطا کے بجائے اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، اسی سے تکبر جنم لیتا ہے. مرشدی و مولائی حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر عجیب بات ارشاد فرمائی، خودی کے ساتھ خدا نہیں آ سکتا. جس میں خودی ہوگی، تکبر ہوگا، اس کے ساتھ کبھی خدا نہیں آ سکتا. اب یہ خود پسندی، اب عام گنہگار اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. اس کے برخلاف وہ لوگ جو خود پسندی میں مبتلا ہے، اپنے علم اور عمل پر غرور کرتے ہیں، اس لیے اس سے توبہ کی امید بہت بعید ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. تم اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو،
اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کون تم میں متقی ہے، بہتر کون ہے۔ نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر کہ کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا سمجھے اور خود پسندی میں ہم اپنے آپ کو مبتلا رکھے؟ ہمیں کیا حق ہے جبکہ ہماری ابتدا کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر تک نہیں تھا؟ تو بزرگوں، یہ خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں، اس نے بڑوں کے بیڑے غرق کر دیے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا۔ اپنی نظر میں چھوٹا، آج کل ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ اب جب اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو پھر زندگی کے بہت سے مراحل میں ایگو ہٹ ہوتا ہے، مجھے پوچھا نہیں، میرے پوچھے بغیر یہ کام کیا، یہ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور لوگ تو ہمیں بڑا نہیں سمجھتے۔ جب انہوں نے ہمیں بڑا سمجھا نہیں تو انہوں نے ہم سے کچھ پوچھا نہیں۔ اور یہ یاد رہے بزرگوں، انسان جب چھوٹا بن کر چلتا ہے تو بڑوں کا بھی اسے ساتھ ملتا ہے، اور جب بڑا بن جاتا ہے تو چھوٹے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوجک سمجھے بالکل۔ تو بزرگوں، آپ علیہ السلام نے تیسری چیز جو ہلاک کرنے والی بتلائی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، آدمی کا اپنے آپ کو بھلا سمجھنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب بزرگوں، خود پسندی کا علاج کیا؟ اس سے اگر نکلنا ہے، بچنا ہے تو اس کا علاج کیا؟ یہ یاد رہے، انسان ہمیشہ اپنے مادہ اور تخلیق پر غور کرے کہ ناپاک قطرے سے تخلیق ہوئی، پھر میں کس بات پر اکڑوں؟ مجھے اکڑنے کا حق کیا؟ میری حیثیت کیا تھی؟ ابتدائی مرحلہ کیا اور انتہا کیا ہوگی؟ آدمی یہ سوچے، جب یہ سوچے گا کہ میری ابتدا یہ ناپاک منی کا قطرہ اور پھر اخیر میں مجھے وہی مٹی میں ملنا ہے، تو جب یہی سوچنا، یہ انشاءاللہ العزیز خود پسندی سے نکلنے میں مدد کرے گا۔ اللہ کی طاقت کو سوچے، اور یہ یاد رہے، جب خود پسندی آ جاتی ہے تو پھر انسان اعمال صالحہ کی نسبت بھی اپنی طرف کرتا ہے، اور جب اعمال صالحہ کی نسبت اپنی طرف کرے گا، نماز یوں نہیں سوچے گا کہ اللہ نے توفیق دی، بلکہ کہے گا میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ تو بہت سی بے خود پسندی میں نیکیوں کے راستے سے انسان برباد ہو جاتا ہے، نیکیوں کے راستے سے بربادی کے کنارے پر جا پہنچ۔ لہذا خود پسندی سے بھی اپنے آپ کو بچائے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 کام ہلاک کرنے والے بتلائے، ان تینوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ یاد رہے اس دنیا میں جو بھی حالات چل رہے ہیں، آپس میں جو ایک دوسرے میں کھینچتانی چل رہی ہے، تو اس میں بھی بہت بڑا دخل جو ہے وہ یہ خواہشات کا ہے، اور اسی طریقے سے حرص اور لالچ کا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا ہے۔ اگر خواہشات نکل جائے نیچرل سسٹم سے اور پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق اگر زندگی بسر کرے تو پھر کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک دوسرے کی راحت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ لالچ نکل جائے گی تو پھر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ خود پسندی جب نکل جائے گی تو پھر ہر ایک کا اکرام اور عزت کرے گا۔ تو جب ہر ایک کا اکرام اور ہر ایک کی عزت ہوگی اور یہ لالچ کا جذبہ نہیں ہوگا اور خواہشات کا جذبہ اور یہ خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تو پھر پوری انسانیت میں چین سکون بھی آئے گا، پھر پیدا کرنے والے خالق کے حق کو بھی ادا کرنا آسان بنے گا، اور مخلوق کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پیش آنا یہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات سے مزین فرمائے اور اس کی نامرضیات سے اللہ تعالی ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ پیارے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہماری اوپر نیچے کی پیڑھیوں کو معاف فرما، ہمارے زندوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما۔ پیارے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنوں کو ہم سے راضی کر لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ پیارے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، سہولت کا، آسانی کا، فضل کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرا عشق اور تیری محبت عطا فرما، دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے اللہ اس کورونا کی وبا سے پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما، پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ روزانہ اے اللہ سینکڑوں لوگ تیری ملاقات کو پہنچ رہے ہیں۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب ڈبھوئی، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ پیارے اللہ امت کے لیے رونے والے دن بدن گھٹتے جا رہے ہیں اور امت کو رلانے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پیارے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تیرے نام لے وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ ان کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر چھوٹی بڑی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں خسائل پیدا فرما، رذائل ہماری زندگیوں سے ختم فرما۔ پیارے اللہ تیرا خصوصی تعلق عطا فرما، تیری نسبت عطا فرما، تیری نسبت عطا فرما، تیری نسبت عطا فرما۔ پیارے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو وفادار و دیندار بنا۔ اے اللہ بے روزگار کو
حلال اور پاک روزی نصیب فرما۔ اے اللہ اس وبا کے زمانے میں اور یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اے اللہ بہت سے لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہو چکے ہیں، پیارے اللہ تو کفالت فرما، اور اے اللہ ہر ایک کو برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے قرض دار ہے اے اللہ تمام قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں اور اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے اللہ، تمام قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں اور اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہر وہ کام جس کو کرنے سے تیرا تعلق ملتا ہے بڑھتا ہے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ برائی جس کے نتیجے میں تجھ سے تعلق گھٹتا ہے کٹتا ہے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ خواہشات نفس سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خسائل ہماری زندگیوں میں پیدا فرما، رذائل ہماری زندگیوں سے ختم فرما۔ پیارے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما۔ آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اور جتنی شرور اور فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء ان کے متبعین صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں قیامت تک مانگنے والے ہیں، حرمین شریفین میں مینا عرفات مزدلفہ میں قبولیت والی گھڑیوں میں قبولیت والی جگہوں میں قبولیت والے اعمال کے بعد تیرے بندے بندیوں نے اور ہم نے جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں قیامت تک مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اور ہمارے اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان تمام دعاؤں کو راز کی ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما قبول فرما قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔